ایک بار ایک مریض سے بات ہوئی جو کہ کہتا ہے کہ میں LGBTQI پرسن ہوں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ HIV سے پریونشن کی دوائی جو ہے وہ پرسکرائب کروانی ہے اس نے، کہ کیونکہ HIV سے ایکسپوجر ایک گے بندے کا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ دوائیاں اب دی جاتی ہیں کہ پریونٹ کرنے کے لیے نا، کیونکہ ایکسپوجر ان کا ایونچولی ہو جاتا ہے۔ تو لیکن مجھے جو بات لگی اس وقت عجیب کہ وہ جو بندہ تھا نا، وہ کھل کے نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ گے ہے یا ہومو سیکشول ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں LGBTQI ہوں، تو کہتا ہے LGBTQI کمیونٹی میں ہوں۔ تو یہ تمہید ہے ایک بات کے لیے۔ ایک پاکستانی بچے نے مجھے کہا کہ وہ لڑکا ہے اور اس کو لڑکے اچھے لگتے ہیں، اور کہتا ہے اس کی کافی ساری اس میں نسوانیت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو اگر وہ اپنے آپ کو گے نہیں کہنا چاہتا، اس کو لفظ گے بہت برا لگتا ہے، اور اس کو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو وہ اسٹڈی اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے کہ وہ مختلف ہے دوسروں سے، رائٹ۔ پھر اس کو وہ مطلب اسٹڈیز کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو اس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ مختلف ہے، تو اس کو تھیراپی، وہ سوچ رہا ہے کہ تھیراپی لے تو شاید اس میں نسوانیت ختم ہو جائے، شاید اس کو اس میں یہ تبدیلی آ جائے، وہ زیادہ مردوں کی طرح لگنا شروع ہو جائے، کیونکہ اس کو سب کہتے ہیں مرد بنو مرد بنو۔ یہ جو ہے نا ایک بہت کامن تھیم ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ جو ہومو سیکشول اور گے ہے، اور پوری دنیا میں ان کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے یہ بات۔ یہ اصل میں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ مجھے نا میری اسی طرح ایک فرینڈ تھی، ٹرانس فرینڈ تھی، وہ پہلے اس میں بہت سال اپنے آپ کو گے کہتا رہا۔ یہ کلاسک ہے تقریباً سارے گے مردوں کا، وہ بہت سال تک اپنے آپ کو گے کہتا رہا، وہ خود کو گے سمجھتا بھی رہا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا ہے۔ لیکن پھر اس نے اپنی جینیٹک ٹیسٹنگ کرائی تو اس کو پتہ چلا کہ 88% جو ہے نا اس میں فیمیل جینز ہیں، فیمیل کروموسومز ہیں، اس میں XXY کروموسوم تھا۔ تو اس نے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو عورت کے طور پہ ایکسیپٹ کیا، عورتوں جیسے کپڑے پہننا شروع کیا، عورت بننے کی کوشش کی۔ تو اس کی ایک بات جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایک فریک لگتا ہوں۔ تو یہ امیجن کریں کہ اس کا بھی باپ جو ہے نا وہ اس کو بچپن میں مارتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ مردوں کی طرح چلو، یہ مردوں کی طرح بیٹھو، مردوں کی طرح یہ کرو، لیکن اس کا تو کروموسومز ہی اس میں تو XXY تھا، وہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ XY کروموسوم جو مرد کا ہوتا ہے اس طرح اس کی حرکتیں ہوتی ہیں، اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم جان کیسے کرتے ہو، تم جان کیسے بنتے ہو۔ اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، پاکستان میں ایسے لوگ کہتے ہیں، لیکن اب دنیا بھر میں ہمیں پتہ چل گیا ہے، ڈاکٹرز کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جان کے نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب اتنا مجھے ایکسپیرینس ہے اس بات کا کہ اگر میں ایک مریض آتا ہے نا اور وہ ہم جنس پرست ہے، وہ مرد یا عورت، تو ان کو دیکھتے مجھے پتہ چل جاتا ہے، ان کے چلنے سے جو عورتیں ہیں ان کا حلیہ مردانہ ٹائپ ہوتا ہے، اور فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ جو مرد ہیں خاص طور پہ ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کے ہاتھ کے اشارے، 5 منٹ آپ ان سے بات کریں آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے ان کے بتائے بغیر ہی کہ وہ ہم جنس پرست ہیں یا ان میں تھوڑی سی فیمنن کوالٹیز ہیں، فیمنن لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا باٹم لائن یہ ہے کہ یہ آسان جرنی نہیں ہے۔ جس کو بھی یہ سفر کرنا پڑ رہا ہے نا، یہ آپ ایسے سمجھ لیں، اب اس کو ابھی کوئی بھی مصیبت آپ پہ ایک پڑ جائے، یہ ایک طرح سے ایک معاشروں نے جس طرح اس بات کو رکھا ہوا ہے نا کہ انیوژول پرسنالٹی، انیوژول ہونا، مختلف ہونا دوسروں سے، یہ ایک مصیبت کی طرح ہے۔ آپ اپنے آپ کو بدل نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ آپ وہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ایک مرد ہے تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ عورت تھیراپی سے وہ بن جائے۔ تو اسی طرح اگر آپ ہومو سیکشول ہیں یا گے ہیں یا
ٹرانس ہیں یا عورتوں جیسی تھوڑی خصوصیات ہیں آپ میں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھیراپی سے بدل جائیں گے یا، تو یہ آپ سے پہلے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی. یہاں امریکہ میں تو باقاعدہ ہاسپٹلس، کلینکس، تھیراپی سینٹرز ہوتے تھے جہاں لوگ اپنے بیٹے چھوڑاتے تھے کہ اس کو صحیح کر دو، تو وہ کئی سال وہاں پہ وہ رہتے تھے کہ ان کی تھیراپی ہو، ٹریٹمنٹ ہو، ان کو چلنا مردوں کی طرح سکھایا جائے، بولنا مردوں کی طرح سکھایا جائے، لڑکیاں ان سے انٹروڈیوس کروائی جائیں کہ ان کا لڑکیوں میں دلچسپی ہو، لیکن وہ نہیں بدل سکے. بدلا کون ہے؟ معاشرے کو بدلنا پڑا، سوسائٹی کو بدلنا پڑا، میڈیکل سائنس کو بدلنا پڑا، اس کو بیماری کہنا بند کیا گیا. لیکن پاکستان میں اگر آپ سٹک ہیں تو آپ اس وقت ابھی تو 100 سال ابھی اور لگیں گے پاکستانی کو صحیح طرح سے ایسے مرد کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ جو گے ہے اور جس میں نسوانیت ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اپنے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے نا، اگر آپ کو اپنے سے نفرت ہو یا اپنی کوئی حرکت پسند نہ ہو یا اپنے اوپر آپ شرمندگی محسوس کرتے ہوں، یہ زندگی گزارنا آپ کے لیے ڈیلی بیسس پہ ہر سیکنڈ میں ایک عذاب ہوگا. تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو قبول کریں. آپ یہ جان لیں کہ آپ پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں، آپ کو بنایا ہی اللہ نے ایسے ہے. آپ شاید اپنا ٹیسٹ وغیرہ کرائیں تو کوئی کروموسومز کا بھی ایسا نکل آئے، پتہ چلے. یہ ٹیسٹ یہاں بھی امریکہ میں ہر جگہ نہیں ہوتا، یہ ٹیسٹ پاکستان میں تو پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں. امریکہ میں بھی کسی بہت بڑی یونیورسٹی سے اس لڑکے نے کروایا تھا جس کا 88% عورت نکلی تھی، وہ کروموسومز میں XXY کروموسوم تھا. تو یہ جو ہے نا، یہ آپ جتنی جلدی اس کو قبول کریں نا، لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ ہیں وہ نہ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی، نہ ان کو اتنی اویئرنیس ہے. تو آپ ایسے اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے، آپ کو تنگ کرے، پریشان کرے، تو آپ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں بیسکلی، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اس میں بہت ہمت، حوصلہ، یعنی میں تو اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ کتنا زیادہ ہمت اور حوصلہ ایسے بچے کو چاہیے ہوگا، کتنا زیادہ. مطلب میں ایک مثال دیتی ہوں کہ میں بھی انیوژول ہوں، رائٹ. حالانکہ مطلب اس معاملے میں انیوژول نہیں ہوں، لیکن بیہیویئر کے وجہ سے جب میں نے شروع میں لکھنا شروع کیا نا، مطلب کون لکھتا ہے اس طرح، کون لکھتا ہے اوپنلی اس طرح سے؟ خیر تو بہت لوگ لکھتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی یہ انیوژول بیہیویئر ہے. میرے جیسے اور بھی بہت سارے انیوژول لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو بالکل اوپنلی لکھتے ہیں، اوپنلی بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور ایک انیوژول، کیا اس کو کس نے کہا تھا، انکنونشنل وزڈم ہے، کہ اگینسٹ انکنونشنل وزڈم ہے، کہ جو باتیں ہم کہتے ہیں یہ زیادہ تر لوگ تو سن کے کہتے ہیں کہ او مائی گاڈ کتنی بیوقوفی کی بات ہے، اس طرح کی بات تو کہنی نہیں چاہیے، اس کو تو چھپا کے رکھنا چاہیے، اس کو تو لفظ مینشن نہیں کرنا چاہیے، کہ معاشرہ کیا سوچے گا. تو جب میں نے شروع میں لکھنا شروع کیا نا، ہمارا صرف ایک ڈاکٹرز کا فورم تھا، اس پہ میں لکھتی تھی، تو مجھے کسی نے اس پہ لکھا کہ یہ کنونشنل وزڈم جو ہے نا، کنونشنل وزڈم، ریگولر وزڈم، یہ اس کے اگینسٹ ہیں باتیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باتیں وائز نہیں ہیں یا سچ نہیں ہیں یا آنیسٹ نہیں ہیں یا حقائق نہیں ہیں. یہ ہیں حقائق، ہیں یہ باتیں سچ ہیں، یہ وائز باتیں بھی ہیں. کہ اصل اب وزڈم کے بھی کرائیٹیریاز بدل گئے نا. پہلے کوئی عورت مار کھاتی تھی لیکن وہ چپ کر کے بس رو لیتی تھی تھوڑا سا، اور شوہر کے گھر کے اندر رہتی جاتی تھی، تو اس کو عقل مند کہتے تھے. اب ایسی عورت کو بیوقوف کہتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی مارتا ہے تو آپ کیسے انسان ہیں کہ آپ اس گھر میں دوبارہ رہیں گے؟ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اس گھر سے نکلنا ہے. عقل مندی کا یہ تقاضا ہے. تو یہ ہر چیز پہ اپلائی ہوتا ہے. عقل مندی کے جتنے سٹینڈرڈز تھے نا، جن باتوں کو پہلے عقل مندی سمجھا جاتا تھا، اب ہم جانتے ہیں کہ وہ باتیں عقل مندی نہیں تھیں. وہ باتیں اسی طرح، مطلب یہ جو چھپانا تھا کہ کسی کا بچہ گے یا لیسبین ہے، اس کو قبول نہ کرنا، اس کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ پہلے عقل مندی سمجھی جاتی تھی. اب ہمیں پتہ ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ ایسے سب لوگوں کو ایکسیپٹ کیا جائے، کیونکہ ان کا، اور یہ نارمل ہے، اصل میں یہ نارمل ہے. اور مطلب وہ ڈیفرنٹ ہے نا، ہر کوئی ڈیفرنٹ ہے. تو جب بھی اب میں اپنی بات کری تھی کہ جب بھی کوئی انسان ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، تو اس کو پھر جو ہے نا وہ مطلب اپنے آپ کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ، اپنے آپ کو پتہ بتانا ہوگا کہ میں واقعی مختلف ہوں، ایک عام عورت سے، عام عورتوں سے میں مختلف ہوں. پھر اس کے بعد
میں اس بچے کو بتا رہی تھی کہ مجھے تو بہت سارے بینیفٹس ہیں، مطلب میرا سوشل سٹیٹس، میرا پروفیشن، میرا ہسبینڈ، میرا ہسبینڈ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات، اور ہماری میری فیملی، میری اپنی خود مختاری، امریکہ میں رہنا، یہ ساری چیزیں پازیٹیو گئی ہیں. تو آئی کین بی مائی سیلف، ٹھیک ہے، اینڈ آئی کین کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے کہ میں جو مرضی کہوں میرا دل کرے. انگلش میں ویسے میں نہیں کہتی کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کہ میں یہاں کام کرتی ہوں، لیکن اردو میں جو مرضی کہوں اس کے کانسیکوینسز کے بغیر، اس کے نتائج کے بغیر میں بچ کے نکل جاتی ہوں، رائٹ. لیکن کیا oh my god look at this bug، اتنے کیڑے مار دوائیاں اسپرے کرواتے ہیں پھر بھی یہ بگز آ جاتے ہیں. تو لیکن کیا اسی طرح جو انیوژل یہ پاکستانی بچہ ہے، اس کے تو ہر چیز اگینسٹ ہے وہاں پہ. اس کے لیے بہت خاص طور پہ پرسنالٹی انیوژل ہونا، پوری آپ کی سیکشوالٹی ڈفرینٹ ہونا، تو یہ اس کے لیے تو جتنا حوصلہ چاہیے ہوگا آپ کو ڈیلی بیسس پہ، ہر قدم پہ، ہر سٹیپ میں، پھر لوگوں کو اویئر کرنا، پھر لوگوں کو سکھانا، پھر لوگوں کو بتانا کہ میں پیدا ہی اس طرح ہوا ہوں، یا میں، یہ بھی ایک اسٹرگل ہوتی ہے. تو کئی دفعہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے، جب بہت زیادہ آپ کو کسی کو بتانا پڑے نا، کسی کو سکھانا پڑے، میں تو خود بلاک کر دیتی ہوں لوگوں کو کہ اگر ان کو کوئی بات بتانی پڑے یا سمجھانی پڑے تو آپ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے آپ کو نکالنا ہی پڑے گا. لیکن یہ بہت مشکل لائف ہوگی، یہ بہت مشکل لائف ہوگی، اور اس کو بہت حوصلے سے، اور اس میں آپ نا اپنے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے کریں کہ جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کو سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ دنیا میں صرف 2 جینڈرز نہیں ہیں، صرف مرد اور عورت نہیں ہیں، مرد ہے، عورت ہے، اور درمیان میں بہت بڑا اسپیکٹرم ہے. اس میں نان بائنری لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں، عورت سمجھتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دل میں عورت کی طرح محسوس کرتے ہیں اور باہر سے مرد کی طرح لگتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک پورا اسپیکٹرم ہے لوگوں کا، اور یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، ہمیشہ سے، خواجہ سرا یا مختلف ناموں سے، یا نسوانیت والے مرد یا مردانہ عورتیں، یہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. اور یہ اسپیکٹرم ہے انسانوں کا کہ ایک مطلب ایک ادھر سے لے کے ادھر تک اگر آپ اسپیکٹرم بنائیں، اس پہ بہت سارے درمیان میں ڈفرینٹ قسم کی سیکشوالٹی، ڈفرینٹ قسم کی جینڈر اورینٹیشن، سیکشول اورینٹیشن، بیہیویئرز آپ کو ملیں گے. تو دنیا اب خوبصورت جگہ بن رہی ہے، ہر کسی کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، ہر کسی کو ایکول سمجھا جا رہا ہے. تو بہت جلدی لیکن آپ کی لائف ٹائم میں ایسا نہیں ہوگا پاکستان میں. آپ کو جو زندگی ہے وہ، اس میں سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو قبول کریں گے نا، اور آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ دوسروں کو نہیں پتہ، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، ان کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہے اس معاملے میں. اور پھر آپ اپنے آپ کو ان سے الگ کر کے اپنا ایسا سپورٹ گروپ بنائیں کہ اپنے جیسے لوگوں سے دوستی کریں. یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے اپنی جیسی، اگر میں بہت کنزرویٹیو عورتوں کے ساتھ دوستی کروں جن کا میرے سے کچھ نہیں ملتا، تو پھر مجھے ان کی کمپنی میں مزہ نہیں آئے گا نا، ان کو میری کمپنی میں مزہ نہیں آئے گا، اور ہماری بات کرتے ہوئے اختلافات ہوں گے. تو میری ساری سہیلیاں جن سے میں ملنا پسند کرتی ہوں وہ میرے جیسی ہیں، لبرل، مطلب کوئی نہ کوئی چیز ان میں مجھ سے ملتی ہے، یا ہمارا پروفیشن ایک ہوتا ہے، یا ہم دونوں لبرل ہوتی ہیں، یا تینوں لبرل ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی ہمارے ویوز کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ملتے ہیں، اور سگنیفیکنٹ ملنے ہونی چاہیے. 80% ہمیں سملیرٹیز ہوں، تو پھر ہی ہم ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کر سکتے ہیں، پھر ہی ہمیں ایک دوسرے میں مینٹل پیس آ سکتا ہے. تو اسی طرح جیسے ڈیورس خواتین ہیں نا، اگر وہ سارے کپلز میں بیٹھیں گی نا، وہ بڑی ناخوش رہیں گی. ان کو لگے گا کہ میں فیلئر ہوں، باقی سب تو کپلز ہیں، تو میں کیوں ایسے، میرا کیوں ڈیورس ہو گئی ہے اس طرح. تو ان لوگوں کو اپنا سپورٹ گروپ بنانا ہوتا ہے کہ زیادہ تر کچھ اپنے جیسی خواتین کے ساتھ بھی ان کی دوستی ہو. اسی طرح جو کوئی بیمار ہوتا ہے نا، ہر چیز کا، ڈپریشن کے لوگوں کا سپورٹ گروپ ہوتا ہے، کینسر کے لوگوں کا سپورٹ گروپ ہوتا ہے. تو سپورٹ گروپ آپ کو ایسا جوائن کرنا ہوگا کہ جس میں آپ جیسے لوگ ہوں، اور دوستی بھی ایسے لوگوں سے زیادہ کرنی ہوگی جو کہ آپ جیسے ہوں، اور پھر ان لوگوں سے کہ جو آپ جیسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوں. تو جیسے میں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی دوستی کرتی ہوں، یا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو میرے جیسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں.